अब आ जाए, सब दो अहम चीज़ें रह गई हैं जो मैंने आज कवर करनी है। एक तो ये कि ये जितने भी मज़ाहिब हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, ख़ास तौर पे इनके अंदर हिंदुइज़्म है, या अगर आप पुराने यूनानी फ़लसफ़े में चले जाएंगे या यूनानी मिथ्स के अंदर चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये मरने के बाद आपकी रूह इस दुनिया में वापस आती है। एक बार नहीं, वो कई बार आती है। ये कर्मा का और आवागमन का जो अकीदा है, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया था जब मैं सूरह फातिहा का दर्स कर रहा था कि कितने मज़ाहिब ऐसे हैं जो इस दुनिया के अंदर इंसाफ को नहीं एक्सप्लेन कर सके कि क्यों कुछ लोग अनफॉर्चुनेट हैं और कुछ क्यों लोग फॉर्चुनेट हैं। तो उन्होंने कहा ये पिछले जन्म में इसने बुराई की थी जो इसके सामने आ गई। इन सारे मज़ाहिब के अंदर लाइफ, डेथ, रिजरेक्शन, यानी जिंदगी, मौत, मौत के बाद दोबारा जिंदा हो जाना, और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, यानी रूहें दोबारा दुनिया के अंदर आती हैं, ये सारी की सारी जो तसव्वुरात इन सारे मज़ाहिब के अंदर मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दोबारा आपके सामने सो हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, और आपके सामने सिखिज़्म है, जिसका जिक्र मैं आपके सामने बड़ी तफसील के साथ सूरह फातिहा में कर चुका हूँ। ये सारे के सारे तसव्वुरात आज हम जानते हैं, ये इसी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की वजह से पैदा हुए। इन्होंने देखा कि ज़मीन के अंदर जो है वो ज़राअत उगती है, फिर वो जवान होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है और ज़मीन मुर्दा हो जाती है, लेकिन दोबारा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है। तो इससे इन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि ये एक साइक्लिक चीज़ है, ये ज़िंदगी एक साइक्लिक तौर पे काम कर रही है, जिसमें कि हम भी दोबारा से दोबारा ज़िंदा होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखा कि ये जो लाइफ, डेथ और रिजरेक्शन है क्रॉप्स की, ज़राअत की, इसके साथ कुछ साइक्लिक चीज़ें एसोसिएटेड है मौसमों की। वो देखते थे कि मौसम भी साइकिल सूरत में काम कर रहे हैं। वो ये देखते थे कि सूरज भी एक साइकिल के अंदर काम कर रहा है। इसलिए आप एक बात और इन सारे मज़ाहिब के अंदर देखेंगे कि इन मज़ाहिब के अंदर एक ख़ास किस्म की त्यौहार होते हैं जिस वक्त ये सारे के सारी जो फर्टिलाइजेशन है ये सूरज के ऊपर डिपेंड करती है। सोलर इक्विनॉक्सेस के बारे में आप जानते हैं कि सूरज जो है, यानी कि जब आपकी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो दिन बड़े हो जाते हैं, और जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं। तो इससे जो तस्वुरात आए वो ये कि सर्दियों के अंदर क्योंकि सूरज बहुत जल्दी गुरूब हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सूरज देवता जो है वो मर गए हैं, और उसी से तस्वुरात निकले कि जो बुराई है उसने गलबा पा लिया हक के ऊपर। और फिर समर इक्विनॉक्स, जबकि सूरज दोबारा से जब बुलंद होता था तो एक बहुत बड़ा एंगल बना के बुलंद होता था और दिन जो है वो बड़े होने शुरू हो जाते थे। अब वहाँ पर सूरज देवता जो है वो दोबारा से गालिब आना शुरू हो गया है। उसके बाद जो है उसने दोबारा से फतह पा ली है अंधेरे के ऊपर। ये सारे के सारे तस्वुरात इनकी इस ऑब्जर्वेशन से आए कि ये अपने सामने देखते थे। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि चल रहा है, जो कि आपको ये फसल देता है। इसलिए जितने भी खुदा, मेजर बड़े बड़े जो खुदा हैं, इन सारे की सारी मज़ाहिब के अंदर उनकी स्टोरी के अंदर ये बात ज़रूर मौजूद है कि वो उनको किसी ने मार दिया था या वो मर गए थे, वो दोबारा रिजरेक्ट हो गए, दोबारा से उठ गए। वो सबसे पहले मैं आपके सामने जिस खुदा का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब हम मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़ेंगे तो ये इन तीन खुदाओं का जिक्र ज़रूर आएगा। ओज़ाइरिस, हॉरस और आइसिस, ये ट्रिनिटी थी इजिप्शियन मिथोलॉजी की। उसके अंदर जो ओज़ाइरिस है ये फर्टिलिटी का खुदा है, यानी ये जो ज़मीन पर जो फसल पकती है उसको एक खुदा की शक्ल दे दी गई है। और इसके साथ क्या हुआ था, इसके भाई ने इसको मार दिया था, ये मर गया था, फिर ये दोबारा से जिंदा हो गया। अच्छा, ये जो है आपका ओज़ाइरिस की जो पर्सोनिफिकेशन है या इसका जो बुत है या जिसकी तस्वीरें हैं, उसके अंदर ये एक ग्रीन कलर का खुदा है। ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि ये फर्टिलिटी का खुदा है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने इस पूरे सिविलाइजेशन और मजहब की अंदर अपना इफेक्ट क्रिएट किया है। हिंदुइज्म के अंदर एक खुदा है चंद्रा, चांद को खुदा मानते हैं। अच्छा, चांद भी क्या करता है कि वो फुल मून जब होता है तो आप कहते हैं कि भाई ये चांद देवता जिंदा हो गए, लेकिन फिर वो घटना शुरू होकर यहाँ के गायब हो जाता है। वहां से भी इन्होंने यही अकीदा अक्स किया, यानी क्या अकीदा? लाइफ, डेथ एंड रिजरेक्शन। रिजरेक्शन चांद की कब होती है? जब पहली तारीख से वो उठना शुरू होता है, और जब वो पहुंचता है किसके ऊपर? ज़ैनत के ऊपर पहुंचता है तो वो छा गया, और उसके बाद दोबारा से उसकी मौत शुरू हो जाती है। ये चंद्रा जो है ये भी अलामत है पावर ऑफ रीजनरेशन की, यानी कि वहीं से ये तस्वुरात भी आए।
ان کے اندر آپ یہ بات دیکھیں، یہ جتنے بھی تہواروں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، میں آپ کے سامنے صرف 2 تہواروں کا نام لیتا ہوں جس سے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے کے سارے تہوار ان کا تعلق فصلوں سے ہے۔ جیسے ہندوازم کے اندر ہولی اور دیوالی یہ 2 بڑے بڑے تہوار ہیں۔ یہ دونوں تہواروں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ تہوار ہارویسٹنگ سیزن کے ہیں، یا اس کے اندر یہ فتح مناتے ہیں کہ گڈ نے ایول کو ختم کر دیا۔ تو اس میں سے آپ یہ دیکھیں، جو دیوالی کا تہوار ہے یہ آٹم میں آتا ہے، ہولی کا جو تہوار ہے یہ اسپرنگ میں آتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے تہوار ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ تہوار ہے، لیکن ان سارے تہواروں کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی ہارویسٹنگ کے سیزن کے ساتھ۔ یہ جو ساری کی ساری میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، یہ ساری کی ساری قرآن نے بہت ہی خوبصورتی سے ریفیوٹ کی ہے۔ بہت ہی خوبصورتی سے اس لیے کہ یہ بات صحیح ہے، قرآن اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ جب تم اس فصل کو دیکھتے ہو کہ یہ مردہ زمین سے نکلی، پھر یہ لہلہانے لگی اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئی، تو واقعتاً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم لوگ بچوں کی طرح سے بڑے ہوتے ہو، پھر جوانی آتی ہے تمہارے اندر، پھر تمہارے اندر بڑھاپا آتا ہے، اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔ لیکن جس طرح سے یہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی ریزرکشن کا تصور قرآن دیتا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں دیتا، وہ آخرت میں دیتا ہے، اور انہی فصلوں سے جو ہے اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورۃ الحدید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعلموا، اس بات کو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھیل ہے، تماشا ہے، زینت اختیار کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے اولاد کے لیے اور مال کے لیے۔ کمثل الغیث اعجب الکفار، مثال اس زندگی کیا ہے؟ جیسے کہ کسان اب بارش کو دیکھ کے خوش ہو گیا، ثم یہیج کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اور وہ خوش ہوا غیث کو دیکھ کے، یعنی کہ بارش کو دیکھ کے کہ اب اس کی فصل جو ہے وہ پکے گی۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اس کے بعد یہ فصل پکی، لیکن پھر اس کے بعد وہ زرد پڑ گئی، ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد وہ بکھر گئی، ختم ہو گئی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، پھر آخرت میں جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یا تو بہت شدید عذاب ہے یا پھر اللہ کی رضا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، صرف دھوکے کا سامان۔ کئی جگہ پہ قرآن میں یہ موضوع آیا ہے۔ یہ دیکھیں سورہ روم کی یہ جو آیت ہے، یہ آیت بھی میں آپ کے سامنے حلفیہ کہتا ہوں کہ اس اسٹڈی کے دوران اس کا بالکل ایک نیا اسپیکٹ میرے سامنے آیا۔ کئی جگہ قرآن نے یہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، وہ نکالتا ہے مردے کو زندہ میں سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم لوگ بھی اسی طرح سے نکالے جاؤ گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اس کی تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گا کہ عموماً تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ زندہ میں سے مردہ نکالتی ہے، مطلب جیسے کہ کوئی جانور ہے، مرغی ہے یا کوئی پرندہ ہے، وہ انڈا دیتا ہے، تو اس کے اندر سے جو چیز نکلی ہے وہ ایک بے جان انڈا ہے، لیکن وہ بے جان انڈا ہی اپنے اندر زندگی پیدا کر دیتا ہے اور دوبارہ اس کے اندر سے زندگی نمودار ہو جاتی ہے۔ لیکن جس سینیریو کے اندر یہ آیت آ رہی ہے اور جس طریقے سے آپ جا کے دیکھیں گے کئی دوسری جگہوں کے اوپر اس آیت کو زمین کی زندگی اور موت سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں پر اس سے مراد وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ فصلوں کو دیکھو کس طریقے سے اللہ مردہ زمین کے اندر سے یہ زندہ فصلیں اگا دیتا ہے، پھر ان زندہ فصلوں کے اندر موت طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو دیکھو وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، اور کس طرح سے پوری کی پوری قومیں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، اور خاص طور پہ جس سینیریو میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اس سینیریو کے اندر یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل آپ کو دے رہی ہے۔ تو قرآن ریزرکشن کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے ٹرانس مائگریشن آف سولز کہ دنیا کے اندر روحیں واپس آتی چلی جائیں گی، قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ بار بار زمین کے اندر روحیں نہیں آئیں گی، یہ مرنے کے بعد ایک اور ہی ریزرکشن ہوگی۔
سورہ قاف کے اندر آخری آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے برکت پانی اتارتا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس سے وہ بہت خوبصورت باغ اور گہری فصلیں اگاتا ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور ایسے باغ نخل کے یعنی کھجوروں کے جو تہ بر تہ چڑھے ہوئے ہیں، رزقا للعباد، یہ لوگوں کے لیے، اس کے بندوں کے لیے رزق ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، تم لوگ بھی مرنے کے بعد ایسے ہی اٹھو گے۔ تو قرآن بالکل اشارہ کر رہا ہے ریزرکشن کی طرف، قرآن بالکل اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو فصلیں ہیں، یہ مردہ زمین جو ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ کس طرح سے تم زندہ ہو گئے مرنے کے بعد۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ روز تمہارے سامنے یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جو پرانی ہماری قومیں تھیں، انہوں نے اس سے دوسرا ہی تصور لے لیا، انہوں نے وہ ٹرانس مائگریشن یا ریزرکشن اس دنیا کے اندر ہی کر دی، اور اس کے کئی خدا بنا دیے، جو خدا جو ہے مرنے کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی کا امپیکٹ کرسچینٹی کے اندر گیا، جس میں ریزرکشن کا عقیدہ پیدا ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو میں اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے سامنے کرسچینٹی ڈسکس کرنی ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ کس طریقے سے یہ سارے کے سارے تصورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ وہی ٹرینٹی، وہی ریزرکشن، وہی ساری کی ساری چیزیں، خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری جو ان مشرکانہ عقائد کے اندر موجود تھی، ساری کی ساری کرسچینٹی میں چلی گئی۔